اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 میں انسان اور اس کائنات کے اوپر موت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ فیصلہ کتاب یعنی کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہر ایک پر موت آئے گی قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ پاک نے روز ازل سے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ بات پلے باندھ لو، یہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے تم انکار نہ کرنا۔ آپ اگر غور فرمائیں، انسان کے اوپر جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے یا آئیں گے، ان کے اوپر موت کی 3 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک موت ان کے اوپر آئے گی۔ ایک موت وہ ہے جو انسان کی طبعی موت ہے، نیچرل ڈیتھ۔ انسان نے اپنی عمر پوری کر لی، اپنا وقت مقررہ پورا کر لیا تو اس کے اوپر موت آ گئی، یہ ہے نیچرل موت۔ ایک موت وہ ہے جو عذاب کی شکل میں ہے، نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی عذاب آیا اور اس عذاب کی کوئی نہ کوئی شکل ہوئی، تو اس عذاب کے نتیجے میں ان کے اوپر موت آئی۔ یہ قیامت کے دن سے پہلے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی نیچرل موت مرے گا تو کوئی اللہ کے عذاب کی شکل میں موت آنے کی صورت میں مرے گا۔ تیسری ایک قسم ہے موت کی، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے۔ عام لوگ اسے پڑھ دیتے ہیں سور پھونکیں گے، ہمارے ہاں مروج یہی ہے سور پھونکیں گے، تو سور پھونکنا نہیں ہوتا، سور کے اندر وہ پھونک ماریں گے۔ سور ایک سینگ نما چیز ہے، جیسے گائے کا یا بیل کا یا کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے، ایسی سینگ نما ایک چیز ہے، اس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اس سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ جیسے آپ بانسری کے اندر اگر پھونک ماریں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو ایسے ہی پھونک مارنے سے، سور کے اندر پھونک مارنے سے ایک آواز پیدا ہوگی، اس آواز سے سب کے سب انسان مر جائیں گے، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ موت کے اوپر تو ایمان سب کا ہے نا جی، موت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مرنا ہے جی، لیکن مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس دوسری زندگی کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ مانتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جیسے یہ ایک جہان ہے اور اس جہان کا پورا ایک نظام ہے، ایسے ہی موت کے بعد بھی ایک پورا جہان ہوگا اور اس جہان کا بھی پورا ایک نظام ہوگا۔ تو یہ اٹل قانون ہے اللہ رب العالمین کا کہ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اس کے اوپر عذاب آ کر رہنا ہے، اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا، ملیا میٹ کیا جائے گا۔ ہر وہ بستی، ہر وہ محلہ، ہر وہ ٹاؤن، ہر وہ شہر جہاں بے حیائی عام ہوئی، فحاشی عام ہوئی، شراب نوشی عام ہوئی، جہاں اللہ رب العالمین کے احکام کی دھجیاں بکھیری گئیں، وہاں پھر کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اس کے عذاب کا کوڑا برسا، اس کے عذاب کا قانون چلا، اور اس قوم کو، اس بستی کو
اس آبادی کو تہس نہس کیا گیا، ملیا میٹ کیا گیا۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے ایک بہت بڑے پیمانے پر تباہی آنے والی ہے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو اس تباہی کے اندر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور اگر کوئی اس تباہی سے بچ بھی گیا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ آپ اس آیت کا مفہوم یوں سمجھ سکتے ہیں بالکل آسان کرتے ہوئے کہ ہمارا اس بات پر پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے کہ انسان پر موت آنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کائنات پر بھی موت آنی ہے۔ تیسری بات، انسان پر موت آنے کے بعد اور اس کائنات پر موت آنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ہر طرف موت کا راج ہوگا، موت کا۔ کائنات فنا ہوگی نا تو پھر ہر طرف بولیے کیا ہوگا؟ موت کا راج ہوگا، ہر طرف موت ہی موت ہوگی۔ کوئی روئے زمین پر زندہ نہیں ہوگا سوائے ان مخلوقات کے جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا۔ پھر یہ اس وقت تک یہ موت کا نظام رہے گا یا راج رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ بعضوں نے روایات کے اندر 40 سال بھی اس کو بیان کیا ہے کہ 40 سال تک یہ عرصہ رہے گا، لیکن اس کی صحیح مدت کا علم اللہ رب العالمین کا ہے کہ قیامت کے بپا ہو جانے کے بعد موت کب تک جاری و ساری رہے گی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ سور کے اندر پھر پھونک ماریں۔ پہلی پھونک ماریں گے تو اس سے ایک ایسی آواز پیدا ہوگی، خوفناک آواز پیدا ہوگی جس کے سب مر جائیں گے، جس آواز سے سب کے سب بولیے مر جائیں گے۔ پھر ایک دوسری بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، اس سے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے روبرو حساب و کتاب کے لیے پیش ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہر ایک کو موت آنی ہے، کائنات کو بھی موت آنی ہے، پھر قیامت قائم ہو رہی ہے، پھر ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ جب زندہ کیا جائے گا تو اس سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا، حساب کے بعد نیک اعمال والے جنت میں، برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین موت کو مینڈھے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں اللہ تعالیٰ موت کو پیش کرے گا، حاضر کرے گا اپنے سامنے، اور اللہ پاک موت کو فرمائے گا کہ اے موت اب تو بھی مر جا، اے موت تو بھی مر جا۔ تو پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، موت بھی مر جائے گی۔ جب موت کو مرتا ہوا دیکھیں گے، یہ نظارہ سب دیکھ رہے ہوں گے، ہر انسان اس نظارے کو دیکھے گا۔ جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے، جہنمی دیکھیں گے، چیخیں گے، دھاڑیں گے، روئیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مر بھی نہیں سکتے، اب تو موت بھی نہیں آ سکتی، اب تو موت بھی نہیں آ سکتی۔ اب کون ہے جو ہمیں اس جہنم سے باہر نکالے گا؟ اب تو ہم مرنا بھی چاہیں تو مر نہیں سکتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو لفظ سمجھیے گا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہی حالت ہوگی اس وقت دوزخیوں کی، دوزخی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اب کہاں جائیں گے، اب کدھر جائیں گے، اب تو یہاں سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے، مرنا بھی چاہیں تو نہیں مر سکتے، اپنے آپ کو ختم بھی کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر سکتے۔ اور جنتی جنت سے یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ اے باری تعالیٰ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا، کیونکہ جب موت نہیں آنا، بولیے نا، جب موت پر بھی موت آ چکی ہے تو ہمیں جنت سے کون نکالے گا؟ اب جنت کے اندر ہمارا بسیرا، ہمارا ٹھکانہ، ہمارا قیام ابدی ہوگا،
لا فانی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا شمار جنتیوں میں فرما دے۔